حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، وہ 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے کفر اور نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سلام کہا، انہوں نے بھی سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ یعنی کہ فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھا رہے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف محسوس کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کرو، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو اس نے کہا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، وہ ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی ازراہ تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا ہے تو تم مجھے خوشخبری دینے لگے ہو، اب کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں صالحہ لوگ بھی ہوں گے اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں، اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیسو رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں، ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی۔
ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے مہیز سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیز کے آنے سے پہلے اپنے والد کے لیے بکری ذبح کر کے کھانا پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں بھی مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ بولے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ مہیز نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے کھانے کی مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ جب مہیز نے انکار کر دیا تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پر واضح ہوا کہ جو پہلے گوشت تناول فرمایا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ الانعام، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ مریم، سورہ الانبیاء، سورہ العنکبوت، سورہ الصفات اور سورہ صاد میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے مہیز اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔